السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، تذکرہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو سمجھ گئے، وہ لوگ ایمان لے آئے، اور ان کے ایمان لانے کے جرم میں فرعون کی جانب سے انہیں سزا دی گئی۔ لیکن بہرحال فرعون کو ندامت ہوئی، یا یہ کہہ لیجئے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ بھرے دربار میں لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوئی اور مقابلے میں وہ ہار گئے۔ اب قوم کے سردار تلملائے ہوئے تھے کہ ہماری شکست ہوئی ہے، ہماری ہار ہوئی ہے، تو کس طریقے سے ہم بدلہ لیں؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرعون کے جماعت سے، اس کے گروپ سے بڑے بڑے سردار فرعون کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے اتذر موسیٰ وقومہ، کہ اے فرعون کیا آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور آپ کو بھی چھوڑ دیں، آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں۔ بعض دفعہ ہماری اچھائی کو لوگ برائی کا نام دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اچھائی کو قوم کے سردار فساد کا نام دے رہے تھے کہ کیا آپ موسیٰ کو اور اس کے ساتھیوں کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ لوگ زمین میں فساد مچائیں اور جو ہے آپ کو بھی چھوڑے رکھیں، آپ کے معبودوں کو۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فرعون اپنے آپ کو تو رب کہتا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاقے میں اور بھی ایسی چیزیں تھیں جن کو لوگوں نے معبود بنا رکھا۔ تو فرعون اپنے سرداروں کی اس بات چیت سے اس نے ایک فیصلہ دوبارہ سے جاری کیا اور نیا حکم نامہ پاس ہوا، اور وہ یہ کی کہنے لگا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم دوبارہ سے اب ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا فرمان جاری کرتے ہیں اور ان کے عورتوں کو چھوڑ دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے، ہم ان پر قابض ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے اس تذکرے کے بعد جو فرعون کے تعلق سے اور فرعون کے اس حکم کے تعلق سے اللہ نے ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ دوبارہ سے حکم نامہ جاری ہوا ہے، ہمارے بچے دوبارہ سے مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دو بات کہی کہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، کچھ نہیں کر سکتے ہم طاقت میں نہیں، ہم اس سچویشن میں نہیں، پاور ہمارے پاس نہیں، فرعون کے پاس پاور ہے، لیکن اس سے بڑا پاور اللہ کے پاس، اس سے مدد مانگو، واصبروا، اور جو حالات ہیں ان پر صبر کرو، ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی، زمین کا مالک اللہ ہے، زمین کی ملکیت اللہ کی، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کی حکومت اور وراثت عطا کر دیتا ہے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، آخرت میں اچھا انجام کس کا ہوگا؟ تقوی والوں کا۔ بنی اسرائیل نے یہ بات سنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، تو کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ وہی بات دوبارہ سے کہے جا رہے ہیں، بار بار کہے جا رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگے، صبر کریں، حالانکہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے سے ہمیں فرعون ستا رہا، یعنی ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں،
اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں بدلہ کیا ہے؟ بعض دفعہ ہمارے ہاں بھی لوگ اس قسم کا جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہا ہے، اس طریقے کی اور باتیں. تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کہ دیکھو میری بات درست ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو ابھی صرف دو ہی کام کر سکتے، اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں. باقی رہی بات کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، بہت جلد تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کی حکومت دے گا. پھر جو آج تم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو نا، جب زمین کی حکومت تمہیں مل جائے گی فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ اللہ دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. یعنی آج تو پاور میں نہیں ہے تو اس طرح کی بات کر رہے ہو، کل جب پاور میں آ جاؤ گے، طاقت اور حکومت مل جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کس طریقے کا عمل کرتے ہو. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے مسئلے کا یہ حل بتایا. اب اللہ رب العالمین آگے تذکرہ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے بھی، ظاہر سی بات ہے، دوبارہ سے حکم نامہ جاری ہو گیا، یہ آرڈر پاس ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، بنی اسرائیل بھی گھبرائے، یہ قوم بھی گھبرائی، بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا گئے، اور ادھر فرعون بھی گھبرایا کہ اگر حالات یہی رہے تو ہماری تعداد کم ہو جائے گی. تو فرعون بھی گھبرایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ قوم میں گھوم گھوم کر کے یہ اعلان کرنے لگا کہ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. اور کہنے لگا انی عُذْتُ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ہر اس بندے سے جو تکبر کرنے والا ہے اور جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا. اب اللہ رب العالمین آگے ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام اور بڑے پیمانے پر جاری کیا، شروع کیا، قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، ہر الگ الگ طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا پلان بن رہا. تو اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ قتل کرنے کا پلان بنا تھا موسیٰ علیہ السلام، وہاں ایک بندہ آیا تھا اور اس نے بچایا. دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنا تو اللہ کہتے ہیں سورۃ المؤمن میں وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، ایک مومن بندہ کہنے لگا. یہ کون مومن بندہ ہے؟ من آل فرعون، فرعون کے گھر کا. بعض لوگوں نے کہا فرعون کے چچا کا لڑکا تھا. یہ کہنے لگا اس نے پہلے یکتم ایمان ایمان کو چھپا رکھا تھا، تو بھرے مجمع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا. جب دیکھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں اور ان کے خلاف ہو گئے ہیں، تو اس نے بھرے مجمع میں اعلان کیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ لوگو کیا تم اس آدمی کو قتل کر دو گے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ اس کے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیلیں بھی ہیں، اور اگر وہ جھوٹا ہے وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی کو ہوگا. لیکن اگر وہ سچا نکلا تو يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو تمہارے اوپر وہ عذاب آئے گا جس کی وہ تمہیں دھمکیاں دیتا. اور پھر الگ الگ طریقے سے اس بندے نے سمجھایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اپنی قوم کو، قبطیوں کو الگ الگ طریقے سے سمجھایا. کہا میری قوم کے لوگوں دیکھو میں ایمان لایا ہوں، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہمیں کون بچائے گا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، فرعون کہنے لگا نہیں دیکھو، جو میرا خیال وہی تمہارا بھی ہونا چاہیے، میں ہی تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا. تو یہ بندہ کہنے لگا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، کہ میری قوم کے لوگوں میں تمہیں قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں، جس دن تم سب کو لایا جائے. مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، تمہیں کوئی اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں. یہ فرعون بھی وہاں کام نہیں آنے والا. پھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس بندے نے پرانے زمانے کا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا. کہا دیکھو یہ مصر پہلے کس طریقے سے تھا، یوسف علیہ السلام نے کیسے اس کو آباد کیا، بنایا، اور وہ لوگ ایمان لانے والے تھے. پھر سے نصیحت کیا کہ یا قوم اتبعون، اے میری قوم کے لوگوں میری اتباع کر لو، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر کے جاؤں. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، وان الاخرۃ ہی دار القرار، اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی. الگ الگ طریقے سے سمجھایا اس بندے نے جو فرعون کے گھرانے کا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا. لیکن
فرعون نہیں سدھرا، فرعون کی قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرعون کی زیادتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اور اعلانیہ طریقے سے بڑا رب کہنا شروع کر دیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مذاق اڑاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہتا تھا، یہ کہتا ہے کہ میرا رب کوئی اور ہے، تو کہتا تھا اپنے وزیر کو حامان کو کہ اے حامان آسمان میں ذرا کوئی سیڑھی بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں، وانی لاظنہ من الکاذبین، کوئی رب وہ بھائی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ اپنی حکومت پر گھمنڈ کرتا تھا، کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ بادشاہت میری نہیں ہے؟ کیا یہ سارے محلات جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں کیا یہ میری نہیں؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر ہوں یا وہ آدمی ذلیل آدمی بہتر ہے؟ نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کہتے، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کہتا تھا کہ دیکھو وہ تو سونے کے کنگن بھی نہیں پہنتا، اس زمانے میں مرد لوگ بھی سونے کے کنگن پہنتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ظاہر سے مردوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، تو کہنے لگا دیکھو وہ سونے کے کنگن بھی نہیں پہنتا، اور اگر وہ نبی ہے تو اس کے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں کیے گئے؟ اللہ کہتے فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس طریقے سے فرعون نے عجیب عجیب باتیں کر کے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور اس کی قوم کے لوگوں نے اس کی بات مان لیا۔ ایسے ہی فرعون حامان سے کہتا تھا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہتا تھا اے حامان ایک خوب لمبا سا بڑا سا محل بناؤ، میں اس محل کے اوپر چڑھ کر کے ذرا اوپر دیکھنا چاہتا ہوں کہ اوپر کیا ہے، اوپر کیا ہے۔ یہ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ حامان نے اتنا بڑا محل بنایا کہ اس زمانے میں اتنا بڑا محل کہیں اور موجود نہیں تھا، آپ کے آج کے زمانے کے حساب سے بلڈنگ کہہ سکتے ہیں، اتنی بڑی بلڈنگ اس نے بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری زیادتیوں کا تذکرہ کیا، الگ الگ طریقے سے مذاق اڑاتا تھا فرعون موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن جب یہ زیادتیاں حد سے آگے بڑھی تو اب اللہ رب العالمین نے وہ رسی کھینچنا شروع کیا، پہلے 2 نشانیاں دی، نہیں مانا، اب اللہ تعالیٰ پے در پے 7 نشانیاں نازل کر رہا ہے ان کو سمجھانے کے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ایک ایک کر کے، کیوں؟ اللہ نے کہا لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پہلی نشانی کیا آئی؟ پہلا عذاب کیا آیا؟ اللہ نے کہا کہ ان پر قحط سالی اللہ نے مسلط کر دی، بارش بند ہو گئی، بالکل بارش بند ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، یہ پہلا عذاب۔ دوسرا عذاب آیا وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، بارش ہوئی لیکن کم ہوئی، اتنی کم ہوئی کہ پھل بھی نہیں آئے، پھل بھی کم آئے، غلے اناج بھی کم پیدا ہوئے۔ تیسرا عذاب فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان آ گیا۔ اب طوفان بھی ایسا، پہلے تو بارش نہیں ہوئی، دوسرے بارش ہوئی لیکن کم ہوئی، تیسرے یہ کہ بارش ہوئی تو بہت زیادہ ہو گئی، اتنا زیادہ ہو گئی کہ پانی بھر گیا ان کے علاقے میں، یہ تیسرا عذاب۔ چوتھا عذاب والجراد، ٹڈیوں کا حملہ، جب بارش ہوئی کھیتیوں میں غلے اناج بھی آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیج دی، جاؤ ساری کھیتیاں چٹ کر، یہ چوتھا عذاب۔ پانچواں عذاب کیا؟ والقمل، جو یا بعض لوگوں نے کھٹمل بھی کہا، اتنا زیادہ جو یا کھٹمل کہ ان کا بستر پر لیٹنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب محال ہو گیا۔ آپ مطلب تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر کے دیکھیں، ہمارے سر میں جو ہی جو ہے، ہمیشہ ہاتھ یہی ہے، بستر پہ کھٹمل ہے، سو نہیں سکتے آپ، سکون کی نیند نہیں آ سکتی، یہ پانچواں عذاب۔ چھٹا عذاب اللہ نے کہا وفادع، میڈک، میڈکوں کا حملہ، جہاں دیکھو وہاں میڈک، کھانے میں پانی میں بستر پر گھر میں ہر جگہ میڈک ہی میڈک۔ اور ساتواں اور آخری عذاب جو اللہ نے بھیجا والدم، خون کا عذاب، پانی خون میں تبدیل ہو گیا، نہر میں جا رہے پانی لانے کے لیے خون، دریا نیل میں پہنچ رہے ہیں پانی خون، جہاں پانی میں یہ ہاتھ ڈال رہے ہیں وہاں پانی خون بن جا رہا ہے۔ لیکن یہ کس کے ساتھ ہے؟ صرف آل فرعون، فرعون کے لوگوں کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کے لوگ پانی لینے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پانی صاف شفاف ٹھیک، ان کی زندگی میں اس طریقے کا کوئی عذاب نہیں آیا اس دور میں جس دور میں اللہ نے فرعون پر اور اس کے ماننے والوں پر 7 عذاب نازل کیے۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کو کوئی اچھائی ملتی تو کہتے تھے ہاں ہاں ہم تو اس کے مستحق ہیں،
لیکن جیسے ہی کوئی عذاب، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی تھی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے یہ نحوست لیتے تھے، کہتے تھے یہ لوگ منحوس انہی کی وجہ سے آئے. الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون. اللہ نے فرمایا ان کے نحوست کا عقیدہ انہی کے ساتھ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا نا، ایک عذاب مثال کے طور پر بارش نہ ہونا، یہ عذاب آیا تو بھاگ کر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. بھاگ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کر دو، آپ کے رب کا وعدہ ہے کہ دعا کرو گے قبول ہوگی، مصیبت دور ہو جائے گی. اور ہم وعدہ کرتے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اے اللہ اگر تو نے یہ پریشانی، یہ مصیبت دور کر دیا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو اے موسیٰ ہم آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، آزاد کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، مصیبت آئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت دور کر دیا. پھر سے إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، پھر سے وہی شرک والا رویہ، پھر سے وہی رفتار، پھر سے وہی طریقہ، اور اسی میں پڑے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 7 مرتبہ دعا کیا، 7 عذاب کے آنے کے بعد 7 مرتبہ اللہ نے مشکل دور کر دیا، لیکن ان لوگوں نے ذرہ برابر بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور ان پر ایمان نہیں. اچھا فرعون یہ سمجھتا تھا، جانتا تھا. اللہ نے پارہ نمبر 19 میں آج ہی وہ آیتیں پڑھی گئی، سورۃ النمل میں اللہ کہتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا نشانیوں کا انکار کیا، جبکہ اس کا دل یہ یقین میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے، مکمل یقین اس کو تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. لیکن انکار کیوں کیا؟ نمبر 1 ظلم، اور نمبر 2 دشمنی. بنی اسرائیل سے اور قبطیوں کے درمیان دشمنی ہے، اس کی وجہ سے زیادتی کیا اس نے، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق بات کو اس نے قبول نہیں کی. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ ساری نشانیاں آئیں، ختم ہو گئی، لیکن آل فرعون نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، رجوع نہیں کیا، پلٹے نہیں، اللہ کی طرف نہیں آئے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ. موسیٰ علیہ السلام پر قبطیوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے. کیوں؟ فرعون کے خوف کی وجہ سے، کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو یہ ہمیں مار دے گا. خوف کی وجہ سے 3 لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے. 3 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 آسیہ علیہ السلام، نمبر 2 کون؟ قارون. اس سے پہلے والا مومن جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا، جو شہر کے کنارے رہتا تھا، بھاگ کر آیا، اس نے بتایا کہ آپ کو مارنے کا پلان بن رہا ہے، چلے جائیے. موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے. اور آج کے اس درس میں جس مومن کا تذکرہ کیا ہم نے کہ وہ فرعون کے گھرانے کا تھا، فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے ایمان کو چھپا رکھا تھا. ان 3 لوگوں کے سوا کوئی فرعون کی پارٹی سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا. اب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اب حالات آگے بہتر نہیں ہونے والے، ظلم و زیادتی کا دور چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر فعلیہ توکلوا، تو گرچہ ظلم بڑھ رہا ہے لیکن تم اللہ پر توکل کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان. تو بنی اسرائیل نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر توکل کیا. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ان لوگوں نے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش اور فتنہ نہ بنا. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اللہ اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے. ان لوگوں نے دعا مانگ لیا. دعا مانگنے کے بعد اگلا حکم اللہ کا آیا کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو کہیے کہ وہ اپنے لیے الگ گھر بنائیں. گھر بنایا. گھر بنانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں میں ہی رہو، وہی نماز پڑھو، باہر آ کر کے اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ساتھ ہی اللہ نے کہا ان بنی اسرائیل کو جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ اب فرعون ہلاک ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. یہ دوسری بات. تیسری بات، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں بھائیوں نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے، فرعون کے خلاف بد دعا کیا، کہنے لگے ربنا انک آتیت فرعون، اے ہمارے رب تو نے فرعون کو دنیا میں بہت مال دیا، عہدہ دیا، تو نے بہت کچھ اسے نوازا،
لیکن ان سب کا غلط فائدہ اس نے اٹھایا، تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کیا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، اتنا سخت کہ فلا یؤمنوا، کہ اس وقت تک یہ لوگ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ کہتا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اے ہارون آپ دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اس طریقے سے یہ پورا معاملہ ہوا۔ اب اللہ رب العالمین کہتے ہیں دعا قبول ہوئی، لیکن دعا قبول ہونے سے پہلے کچھ حالات پیدا ہوئی۔ وہ حالات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، ساری ترتیب بتا دیا اللہ نے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہتے ہیں وحی نازل کیا کہ ان اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، کہ موسیٰ آپ اپنے لوگوں کو لیجئے، بنی اسرائیل کو، اور راتوں رات آپ نکل جائیے، انکم متبعون، بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا، آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب پریشان کی کیسے بنی اسرائیل کو ہم ایک ساتھ لے کر کے سائیڈ ہوں؟ تو بعد مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یا بنی اسرائیل نے فرعون سے جا کر کے کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں ایک خاص موقع ہے، ہم شہر سے باہر نکل کر کے کچھ تقریب کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ کر لو، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ بھاگ کر جا سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات بنی اسرائیل کو سب کو جمع کیا اور سب کو رات میں لے کر کے نکل گئے۔ اب جب صبح ہوئی تو فرعون نے دیکھا پورا شہر خالی ہے، پورا شہر خالی ہے، سارے لوگ چلے، اپنا لشکر اس نے تیار کیا، اور اتنا بڑا لشکر، بعض لوگوں نے کہا 6 لاکھ کی تعداد، 6 لاکھ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا شروع کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے ذکر کرتے ہیں کہ فرعون پیچھا کرتے آیا، فَأَتْبَعَهُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا ظلم کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ، اور پیچھا کرتے 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 یہ لوگ پہنچ گئے بنی اسرائیل کے پیچھے۔ اب بنی اسرائیل کے پیچھے جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے دیکھا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، دونوں پارٹیاں جب اکٹھا ہو گئی، ایک دوسرے پر نظر پڑی، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرائے، کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، اب تو بچنے کا کوئی راستہ، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، اتنا بڑا لشکر بھاگ کر نہیں جا سکتا، اب تو پکڑ لیے جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے انسانی حالات اس طریقے کی سچویشن میں گرفتار ہو جائے تو یہ لگے گا بھائی اب تو زندگی ختم ہے، اب زندگی ختم ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر یقین، فوراً کہا کلا، لا بھی نہیں کہا کہ نہیں، انکار نہیں کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کلا کہا ہرگز نہیں، یہ ناممکن ہے کہ ہم پکڑ لیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا حکم تھا نکلنا ہے، اور اسی نے کہا تھا تمہارا پیچھا کیا جائے، تو اب بچائے گا بھی بھائی، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ مشکل حالات میں یہ اللہ پر ایمان ہمیشہ ہونا چاہیے، مشکل کتنی بڑی ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل بڑی نہیں، ہمارے حساب سے بڑی ہو سکتی۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے بتائے گا۔ اچھا اللہ تعالیٰ کہتے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، لاٹھی سمندر پر مارا، فَانْفَلَقَ، پھٹ گیا، سمندر کا پانی پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور راستہ بن گیا ایسا راستہ کہ جب لاٹھی پڑی پانی دو سمت ہوا، دو الگ الگ سائیڈ ہوا، یہ پانی اچھل کر کے گویا کہ پہاڑ نما بن گیا، گویا کہ کسی نے بنا رکھا، اور بیچ میں راستہ، اس طریقے سے 12 راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اس پار ہو گئے۔ پیچھے سے فرعون بھی آ رہا، کہ فرعون نے یہ منظر دیکھا کہ لاٹھی مارنے سے پانی الگ الگ ہو گیا، سائیڈ ہو گیا، اور پہاڑ نما جو ہے نشان بن گیا، علامت بن گئی، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ واقعی صحیح ہے، وہ سمجھ گیا یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ لیکن وہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو، اپنی ناک کو سماج میں اتنی اونچی رکھتے ہیں کہ ہم اپنی غلطی بھی قبول نہیں کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ بھائی لوگ بولے کہہ رہے یار تو بڑا آدمی تو بنتا تھا، یہ کیا کر دیا تو فرعون الزام میں تھا کہ لوگ مجھے اتنا بڑا بادشاہ پیچھے ہٹ رہا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا،
آج ناک کا مسئلہ، کہا چلو ہم بھی بچ جائیں گے. اللہ کہتے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم پیچھے والے کو بھی لے کر کے آئے. یہ لوگ پیچھے پیچھے آئے اور جیسے ہی پہنچے اللہ رب العالمین نے سمندر کے، اچھا ادھر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے نا تو دوبارہ سے لاٹھی مارنا چاہا انہوں نے کہ پانی برابر ہو جائے. تو اللہ نے کہا نہیں آپ کو لاٹھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کو ڈبانا بھی تھا. اگر لاٹھی مار دیں گے پانی برابر ہو جائے گا، فرعون ادھر آئے گا نہیں تو بچ جائے گا. تو کہا یہ کام رہنے دیجئے، یہ کام ہم کریں گے، ہمارے یہاں ایک تدبیر الگ سے. اور وہ تدبیر اللہ نے اختیار کر. بیچ سمندر میں، بیچ دریا میں پہنچے لوگ تو اللہ کہتے ہیں سمندر کے پانی کو ہم نے حکم دیا، سمندر کا وہ پانی جو پہاڑ کی شکل میں ٹھہرا ہوا تھا اللہ کے حکم سے برابر ہو گیا. ثم اغرقنا الآخرین، پوری قوم کو ہم نے ڈبا دیا. سارے لوگ تو ڈوب گئے کہ سارے لوگوں کا تذکرہ نہیں، تذکرہ صرف ایک بندے کا، اور وہ بندہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے. حتی اذا ادرکہ الغرق، ڈوبنے لگا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب ڈوب جاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کیا تھا؟ اللہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائے لوگ جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں. اب عذاب دیکھا تب ایمان لا رہا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہاں بھی قبول. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان. اللہ نے کہا آلانا، اب وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، پہلے بڑی نافرمانیاں کی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بڑے فساد مچائے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. اللہ کہتے ہیں مفسرین نے ذکر کیا کہ فرعون ڈوب گیا اور کھلی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا، بنی اسرائیل نے دیکھا، لیکن اس کی ہیبت، اس کا ڈر اور خوف اتنا بیٹھا ہوا تھا، یہ نہیں مر سکتا، یہ نہیں مر سکتا، یہ ہلاک نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا ان کا ڈر اور خوف ہم دور کریں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے فرعون تجھے عبرت کا نشان بنائیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، فرعون جو بادشاہ تھا ایک خاص طرح کا لباس پہنتا تھا، اسی لباس میں یہاں آیا تھا، اس کو اس کے جسم کے اور لباس کے ساتھ اللہ نے باقی رکھا اور کہا آج ہم تیرے بدن کو بچا کر رکھیں گے. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو اپنے بعد میں رہنے والے لوگوں کے لیے نشانی اور عبرت بن جا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اللہ کا حکم آیا اور پانی نے فرعون کی لاش کو اوپر اچھالا اور سطح سمندر پر فرعون کی لاش لوگوں کو تیرتی ہوئی نظر آئی اس کے لباس کے ساتھ. تب جا کر کے لوگوں کو یقین ہوا کہ ہاں یہ بندہ ہلاک ہو چکا ہے. اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں سے اکثر لوگ غافل ہیں اور ہماری باتیں سمجھتے نہیں ہیں. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی. اب اس کے بعد سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرعون ہلاک ہوا، مر گیا، ختم ہو گیا، اس کی پارٹی بھی ختم ہو گئی. لیکن النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اتنا زمانہ ہو گیا ہے روزانہ صبح شام جہنم کی آگ فرعون اور آل فرعون پر پیش کی جاتی. قبر کا عذاب، برزخ میں عذاب ہوتا ہے، یہ آیت دلیل ہے. اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون، اے آل فرعون اشد العذاب، سخت ترین عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ، جہنم میں جاؤ. اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا ان کو. اس طریقے سے فرعون ختم ہو گیا. لیکن اب اللہ کہتے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُ، ہم نے ان سے انتقام لیا، سمندر میں ڈبو دیا، دریا میں ڈبو. کون سے دریا ہے؟ ہاں واہ، دریا نیل تو مصر میں چھوڑ کر آئے تھے یہاں پہ. ہاں بحر احمر، یا بعض لوگوں نے بحر قلزم کا، دریا نیل نہیں، وہ تو وہی تھی مصر میں جہاں سے آیا تھا فرعون. وہ نہر ہے، وہ دریا نہیں، لیکن ہاں جملے میں دریائے نیل بول دیا جاتا، وہ نہر ہے اور وہ جنتی نہر ہے. نیل اور فرات جنتی نہر. تو اللہ نے ڈبو دیا اس کو. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین کا وارث کس کو بنا دیا؟ اس قوم کو جس کو زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا. کیوں؟ بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کی وجہ سے. انہوں نے صبر کیا، اس صبر کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو زمین کی حکومت دے دی. اب یہ تو فرعون ہلاک ہوا، لیکن ایک بندے کی ہلاکت کا تذکرہ ابھی باقی ہے. کون ہے وہ؟ حامان بھی ساتھ میں تھا، وہ گیا. یہ لوگ تو ڈوبے نا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک کو مار چکا تھا. کون؟
قارون کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار ہے. بعض لوگوں نے رشتہ دار کہا، بعض لوگوں نے کہا بنی اسرائیل میں سے. ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. بہت مالدار، بہت مالدار، اتنا مالدار لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کے خزانوں کی چابیاں پوری ایک طاقتور ہٹے کٹے لوگوں کی جماعت اٹھاتی تھی. ہاں آج کے بلینر یہ ٹریلینر کچھ نہیں اس کے سامنے، کچھ نہیں اس کے سامنے. اتنا مالدار. مال آیا کہاں سے اس کے پاس؟ ایک تو خود، اور دوسرے ٹیکس وصول کر، رشوت. بنی اسرائیل کے ساتھ لوگ اسے نصیحت کرتے تھے، دیکھ بھائی اکڑ نہیں، اکڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. دنیا میں ہے، دنیا میں رہ کر کے آخرت کا حصہ بنا لے اور اپنا حصہ نہ بھول. جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ایسے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر. زمین میں فساد نہ بچا، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو کہتا ہے انما اوتیت علی علم، کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ کس نے دیا مجھے؟ یہ سب میرے اپنے علم کا کمال. کچھ لوگ ایسے ہی ہیں، کسی نے میری مدد نہیں کی، سب میں نے اپنے بل پر کیا، سب بل پر کیا. گھمنڈ ہے یہ. اس طریقے کا جملہ بولنا نہیں چاہیے، گرچہ دل میں گھمنڈ نہ ہو لیکن اس طریقے کا جملہ نہیں بولنا چاہیے. تو کہے گا انما اوتیت علی علم عندی، یہ میں نے اپنے علم کے بل پر کمایا. تو اللہ نے کہا اولم یعلم، کیا اسے نہیں پتا کہ اس سے پہلے اللہ نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا. من ہوا اشد منہ قوہ واکثر جمعا، جو اس سے زیادہ طاقتور بھی تھے اور اس سے زیادہ مالدار بھی تھے، پاور میں تھے وہ، لیکن اللہ نے پوری بستی کو ہلاک کر دیا. اور جب اللہ مجرموں کو ہلاک کرتا ہے نا، سوال نہیں کرتا، ختم، خلاص. پھر قارون کی زندگی کی ایک جھلک اللہ نے بیان کی کہ قارون جب اپنے لوگوں کے ساتھ نکلتا تھا باہر تو دنیا پرست لوگ کیا کہتے تھے، جنہیں صرف دنیا چاہیے، کیا کہتے تھے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی. انہ لذو حظ عظیم، بڑا لکی آدمی، بڑے نصیبے والا، بڑا خوش نصیب ہے. آج ہمارے یہاں لوگ ویڈیو میں فلاں 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 کو دیکھ کر کے اس کا گھر، اس کا گھر، اس کی بلڈنگ، اس کی بلڈنگ، اس کا محل، اس کا محل، اس کا بنگلہ، اس کا بنگلہ، تو بڑا پیسے والا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے پاس تو یہ ہے وہ ہے، اس سے بڑا گھر کسی کے پاس نہیں ہے. تو کہتے تھے اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، بڑا لکی اور خوش نصیب آدمی. وہیں پر کچھ اچھے لوگ تھے، وہ ان لوگوں کو سمجھاتے تھے وہی لکھو، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اس سے، دنیا کی دولت سے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اور ایمان لانا، نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے. اللہ کے پاس جو ہے وہ کس کو ملے گا؟ ولا یلقاها الا الصابرون، جو دنیا میں اللہ کے فیصلے پر صبر کر جائے، قناعت کی زندگی گزارے، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی کے ساتھ چلے، حرام مال نہ کمائے، حرام نہ کھائے، حرام طریقے سے مال جمع نہ کرے، حلال طریقے سے جو آ رہا ہے اسی پر گزارا کرتے چلا جائے، اسی پر صبر کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، ایسے بندے کو اللہ کے ہاں بہتر بدلہ ملے گا. پھر اللہ کہتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اور اس کے پورے محل کو، خزانے کو، سب کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، بڑے بڑے لوگ تھے، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود اللہ سے بدلہ لے سکتا تھا. جب قارون کو دھسایا اللہ نے اور لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے زمین میں دھستا ہوا اسے دیکھا، تو کل تک جو قارون جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے، آج قارون کو اپنی نگاہوں سے زمین میں دھستا ہوا دیکھا تو کیا کہا؟ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا آج ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھسا دیے گئے تھے. اللہ جس حال میں رکھے خوش رہیے، صبر کیجیے، راضی رہیے، شکر ادا کیجیے، حلال طریقے سے کوششیں کرتے رہیے. حلال میں بہت برکت ہے، بہت برکت. ایک بیک آپ مالدار نہیں ہونے والے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے مالدار صحابی، عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ مالدار صحابی. گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کیا تھا، مدینہ آئے تھے تو
چھوٹا سا کاروبار، لیکن اگلے چند سالوں میں اس حلال مال میں اتنی برکت دی اللہ نے کہ صحابہ کے درمیان مشہور ہو گیا، عبد الرحمن بن عوف کہیں سے پتھر اور ڈھیلا بھی اٹھا لے وہاں سے سونا نظر آ جائے، وہاں سے سونا نکل آئے، یہ حلال کی برکت۔ اور حرام میں خسارہ ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے، سود میں سب آپ کا پیسہ ہو سکتا ہے ظاہری بڑھ جائے لیکن کبھی بھی اس کا انجام درست نہیں ہونے والا۔ اسی کو اللہ نے کہا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، سنو اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیابی نہیں دیتا۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، آخرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زمین میں فساد نہیں مچاتے، تکبر نہیں کرتے، اور انہی کا انجام بہتر ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، جو اچھا کرے گا اپنے لیے کرے گا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برا کرے گا فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو برائی وہ کر رہا تھا اسی کا بدلہ اٹھا کر کے اس کو دے دیا جائے گا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے سارے ظالم ختم ہو گئے۔ اللہ نے کہا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، یہ تینوں اتنے بڑے تھے دنیا کے حساب سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی ساری نشانیوں کا انکار کیا، تکبر کیا، اور ان سے پہلے اس طرح کی حرکت کسی نے نہیں کی۔ تو اللہ کہتے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے جرم میں پکڑ لیا، سارے لوگوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اب بچا کون؟ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے آگے بڑھے تو آگے بیت المقدس میں داخل ہونا تھا، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، آگے کے اور بہت سے حالات ہیں جو ابھی موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے باقی ہیں۔ انشاءاللہ ان ساری باتوں کو کل کی مجلس میں ہم مکمل کرنے اور سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اور ساری باتیں انشاءاللہ کل مکمل ہو جائیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو فرعون کے اس کے ساتھیوں کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے، تکبر سے دور رہنے، ظلم سے دور رہنے، شرک اور کفر سے دور رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔